الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت کی اپنے بندوں پر اس قدر نعمتیں ہیں، اس قدر احسانات ہیں کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دے کہ میرے مالک کی میرے اوپر کتنی نعمتیں ہیں، تو انسان کے بس کی بات نہیں، انسان کی طاقت میں نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گن سکے۔ چنانچہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو بھی تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ درخت کے پتوں سے زیادہ، آسمان کے ستاروں سے زیادہ، سمندروں کے قطرات سے زیادہ، زمین کے اوپر ریت کے ذرات سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جو انسان گن بھی نہیں سکتا۔ ان نعمتوں میں دو نعمتوں کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تذکرہ فرمایا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ان دو نعمتوں کے بارے میں وہ دھوکے میں ہیں۔ مال کا مل جانا انسان سمجھتا ہے یہ نعمت ہے، اولاد کا مل جانا انسان یہ تصور کرتا ہے یہ نعمت ہے۔ مادی نعمتوں کو ہم نعمت سمجھتے ہیں، روحانی نعمتوں میں بھی ایمان ہے، قرآن ہے، یہ نعمتیں ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ایسی نعمتوں کی طرف ہمیں متوجہ کیا کہ عام طور پر لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، بہت سارے لوگ دھوکے میں ہیں، انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے پھر ان دو نعمتوں کا تذکرہ فرمایا کہ جن دو نعمتوں کو امت کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ فرمایا الصحت والفراغ، ایک تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں صحت عطا فرمائی، اس کو ہم نعمت نہیں سمجھتے، اس کو تب ہم نعمت سمجھتے ہیں جب صحت ختم ہو جائے، جب بیماری آ جائے تو پھر صحت والی نعمت کی قدر آتی ہے۔ ویسے بھی ہم ایسے لوگ ہیں کہ جب تک نعمت موجود ہو تو اس کی قدر نہیں کرتے، نعمت چلی جائے تو پھر اس کی قدر کرتے ہیں۔ آنکھوں کی نعمت ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، کبھی ہمیں یہ خاص طور پہ شکر کا موقع نہیں ملا کہ اللہ آپ نے ہمیں آنکھیں دی ہے، اس میں ہم آپ کی نعمتوں کو دیکھ رہے ہیں، کبھی ہم نے اس پر غور نہیں کیا۔ لیکن دیکھیں جب یہ نعمت چلی جائے نا، بندہ نابینا ہو جائے، اب وہ دیواروں کو پکڑ پکڑ کے آگے چلتا ہے، سوچ سوچ کے ایک قدم اٹھاتا ہے کہ میں کہیں گر نہ جاؤں، اس وقت پھر اس کو نعمت کی قدر آتی ہے کہ واقعی یہ بڑی نعمت ہے۔ زبان سے ہم بول رہے ہیں، جو کچھ دل میں آ رہا ہے نکال رہے ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، جس کے پاس یہ نعمت نہ ہو اس کو قدر آتی ہے۔ تو ایک ایک نعمت
جب تک بندوں کے پاس موجود ہوتی ہے تو بندوں کو قدر نہیں ہوتی، اور جب وہ نعمت چھن جائے، ختم ہو جائے، چلی جائے تو پھر ہمیں قدر آتی۔ ہمارے علاقے میں، گاؤں میں، حضرت شیخ الحدیث صاحب مولانا نصیر الدین صاحب گرگشتی رحمہ اللہ زندہ تھے، تو لوگ بس یہی سمجھتے تھے کہ بس ایک باباجی ہیں، فیض نہیں حاصل کرتے تھے۔ جب ان کا جنازہ ہوا اور پوری دنیا امٹ آئی اور لوگوں نے ان کو دیکھا تو پھر ہر ایک کو یہ محسوس ہوا کہ ہم سے کتنی بڑی نعمت چلی گئی، ہم اس کی قدر نہیں کر سکے۔ علماء کا وجود نعمت ہوتا ہے، زندگی میں ان کی قدر نہیں ہوتی، لیکن جب ہم میں نہ ہو تو پھر قدر آتی ہے کہ واقعی یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں زیادہ ہیں، لیکن جانے کے بعد ہمیں قدر آتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود دو نعمتیں جو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، الصحت والفراغ، ان نعمتوں میں ایک نعمت صحت کی ہے کہ ہم کھا پی رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں، یہ صحت ہے۔ اب ایک دکا بیماری بھی لگی رہتی ہے، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، جب تک انسان چل سکے، کھا پی سکے، بس وہ صحت مند ہے، نماز پڑھ سکے، عبادت کر سکے، ہمیں اس کی قدر نہیں ہوتی۔ ہم نے کبھی خاص طور پر اس پر اللہ کا شکر نہیں ادا کیا ہوگا کہ اللہ آپ نے ہمیں جو ہے وہ صحت کی نعمت دی۔ اب جب صحت چلی گئی، اب بندہ سجدوں کی بھی ترستا ہے کہ میں سجدہ نہیں کر سکتا، میں قیام نہیں کر سکتا، میں راتوں کو کھڑے ہو کر کے وہ عبادت نہیں کر سکتا، پھر بعد میں انسان کو بہت زیادہ حسرت ہوتی ہے۔ تو ایک تو ہم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی قدر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت اور عافیت دی ہوئی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر گزرے ہیں، جتنے لوگوں پر بیماریاں آئی ہیں ان سب میں زیادہ بیمار وہ حضرت ایوب علیہ السلام تھے، اس لیے کہ انہوں نے اپنی بیماری پر صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو فرمایا یہ اچھے بندے تھے اور صابر تھے، شاکر تھے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ تو کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی سر سے لے کر کے پاؤں تک بیمار، سارا جسم بیمار، 360 اعضاء ہوتے ہیں، ہر جوڑ بیمار، صرف ایک زبان سلامت تھی، تو زبان سے الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، وہ کہتے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ آپ تو اتنے زیادہ بیمار ہیں پھر بھی آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ یہ ایک زبان سلامت ہے، اگر میرا مالک مجھ سے یہ بھی چھین لے تو پھر میں کیا کروں، میں تو کچھ نہیں کر سکتا۔ ہمیں اگر تھوڑی سی بیماری ملتی ہے تو ہم اس پر اس قدر جو ہے بے صبر ہو جاتے ہیں کہ گویا ہم ہی دنیا میں بیمار، ساری بیماریاں مجھے ہی ہیں۔ ایک پیغمبر سارا جسم بیمار ہے، لیکن اس کے باوجود ایک ٹکڑا، ایک عضو صحیح ہے اور اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو بیماری سے پہلے یہ جو صحت کی نعمت ہے اس کی قدر کی جائے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھا جائے۔ دوسری چیز، یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرصت دی ہے، موقع دیا ہے، وقت دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ اور یقین مانے لوگ اس وقت سب سے بے وقت چیز وہ وقت کو سمجھتے ہیں۔ سب سے قیمتی چیز وقت ہے اور لوگ اس کو اس قدر جو ہے وہ ضائع کرتے ہیں کہ دنیا میں اگر کوئی بے وقت چیز ہے تو وہ وقت ہم نے بنا دی۔ عام لوگوں سے پوچھا جائے بھئی کیسے وقت گزر رہا ہے تو ٹائم پاس ہو رہا ہے، وقت گزر رہا ہے، یعنی وقت محض گزرنے اور ٹائم پاسی کے لیے تو نہیں تھا، وقت تو ہمارے پاس بڑی نعمت ہے کہ ہم اسے تول تول کے خرچ کریں۔
حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سرتاج الاولیاء ہیں، تابعی ہیں، بڑے درجے کے فقیہ ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے ایسی جماعت کو دیکھا کہ جو جماعت اپنے وقت کی قدر و قیمت سونے اور چاندی سے زیادہ کیا کرتی تھی۔ میں نے ایسی جماعت کو دیکھا، ظاہر ہے وہ تابعی ہیں، ان سے مراد وہ صحابہ کی جماعت ہے۔ فرماتے ہیں میں نے ایسی جماعت کو دیکھا، یعنی صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھا کہ وہ اپنے وقت کی قدر و قیمت سونے اور چاندی سے زیادہ کرتے تھے۔ آج ہمارے پاس مال و دولت کی، سونے اور چاندی کی قیمت اتنی زیادہ ہے کہ ہم سنبھال کے اسے خرچ کرتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں۔ ایک جگہ ایک ساتھی کے پاس میں گیا، اس نے ادارے کے لیے چندہ دینا تھا۔ ظاہر ہے یہ ادارے مسجدیں مدرسے اسی سے چلتے ہیں، تو خیر وہ کمرے میں مجھے لے گیا۔ اب اس کمرے کو جو ہے مضبوط لاک لگایا ہوا تھا، اس کو کھولا، اس کے بعد جو ہے ایک بڑی الماری تھی، دوسرا لاک اس کو لگا ہوا تھا تالا، اس کی الگ چابیاں تھی، اس سے اس کو کھولا۔ پھر اس سے آگے ایک اور الماری تھی، اس الماری کو تیسرا لاک لگا ہوا، اس کو کھولا۔ پھر تھوڑا سا اتنا سا خانہ جو انتہائی مضبوط بنا ہوا تھا اور اس کی مضبوط چابیاں تھیں، اس سے چابیوں کے ساتھ اس خانے کو کھولا اور اس سے پیسے نکال کے دیے۔ تو میں نے سوچا دیکھو بندے کے پاس مال و دولت کی کس قدر و قیمت ہے کہ انہوں نے اتنے پیسوں کے لیے 4 تالے لگائے ہوئے، اور صرف وہ ایک ہی بندہ نہیں تھا، ایسے کتنے بندے ایسے ہوں جو مال و دولت کو، سونے چاندی کو کتنا سنبھال کے رکھتے ہیں اور کس قدر ہم اس کا خیال کرتے ہیں۔ تو فرمایا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے، میں نے ایسی جماعت کو دیکھا کہ جو جماعت اپنے وقت کی قدر و قیمت اور سونے چاندی سے زیادہ کرتے تھے، اس قدر وقت کو تول کر کے خرچ کرتے تھے کہ ہمارا ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہو، ہمارا ایک منٹ بھی ضائع نہ ہو۔ قریب کے زمانے میں ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں، مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ انہوں نے 24 گھنٹے کا ٹائم ٹیبل بنایا ہوا تھا کہ اس وقت مجھے نماز پڑھنی ہے، اس وقت مجھے تلاوت کرنی ہے، اس وقت مجھے سبق پڑھانا ہے، اس وقت مجھے مطالعہ کرنا ہے، اس وقت میں نے ذکر کرنا ہے، اس وقت میں نے کھانا کھانا ہے، سارا ٹائم ٹیبل بنا ہوا تھا۔ اور سارے ٹائم ٹیبل میں فرماتے ہیں کہ ایک ایسا وقت تھا اس کے لیے وہ پریشان تھے کہ جب اپنی انسانی ضرورت اور حاجت کے لیے ٹوائلٹ جاتے تھے تو سوچتے رہے کہ اس میں تو میں صرف اپنی انسانی ضرورت ہی پوری کر سکتا ہوں، نہ اس میں ذکر کر سکتا ہوں، نہ تلاوت کر سکتا ہوں، نہ کوئی اور کام کر سکتا ہوں۔ فرماتے ہیں میں اس وقت کے لیے پریشان تھا کہ میرا یہ وقت ضائع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں بات ڈالی تو میں جب اس کے بعد ٹوائلٹ جانے لگتا تو وہاں پر جہاں ضرورت پر اپنی پوری کرتا، وہاں لوٹا لے کر کے اس کو صفائی کر دیتا تھا ٹوائلٹ کی، اس لیے کہ یہ بھی بہت بڑی خدمت ہے، خدمت خلق بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ تو میں نے اپنے وقت کو یوں قیمتی بنا لیا کہ وہ جو میری اپنی انسانی ضرورت کا وقت ہوتا تھا، میں نے اس وقت کو بھی خدمت میں لگا دیا تاکہ یہ میرا وقت بھی عبادت بن جائے۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ان 2 چیزوں کی طرف متوجہ کیا۔ ایک جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت عطا کی ہے، اس کی قدر کریں اور اپنے جسم کو اللہ کے احکام پر عمل کرنے کے لیے استعمال کریں، اور دوسرا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقت دیا ہے، موقع دیا ہے، اس کو غنیمت سمجھیں اور اس وقت کو قیمتی بنائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اوقات کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے، ایک ایک نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔